وسلم الایمان بضع وسبعون شعبہ فافضلها قول لا الہ الا اللہ وادناها اماطۃ الاذى عن الطریق والحیاء شعبۃ من الایمان متفق علیہ۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جو ہے اس کے راوی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جو ہے یہ بھی جلیل القدر صحابی ہے اور کثیر الروایہ ہے۔ کثیر الروایہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ حضرت سے خوب احادیث مروی ہیں، اور حضرت ایمان لائے ہیں، یہ غزوہ خیبر پر ایمان لائے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ غزوہ خیبر پر ایمان لائے ہیں، یعنی 6 ہجری میں حضرت جو ہے ایمان لائے ہیں۔ اور پھر ایک چیز سمجھو، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جو ہے ان کے نام میں جو ہے 35 اقوال ملتے ہیں۔ ان کے نام کے اندر 35 اقوال ہے کہ ان کا نام ہے کیا۔ تو جو اصح قول ہے وہ یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا زمانہ جاہلیت میں جو نام تھا وہ تھا عبد الشمس۔ شمس بولتے ہیں سورج کو، اور عبد یعنی سورج کا پجاری، یہ نام تھا۔ اور جب اسلام لائے تو اسلام میں ان کا نام ہو گیا عبداللہ یا عبد الرحمن بن صخر۔ صخر جو ہے ان کے والد کا نام ہے، تو عبد الرحمن بن صخر جو ہے ان کا نام ہو گیا۔ پھر ایک چیز تو یہ ہو گئی، پھر دوسری چیز یہ سمجھو کہ ابو ہریرہ کے نام سے مشہور ہے، یہ ابو ہریرہ کے نام سے مشہور ہے، تو ابو ہریرہ کے نام سے کیسے مشہور ہو گئے؟ تو ابو ہریرہ کے نام سے جو ہے اس وجہ سے مشہور ہو گئے، خود فرماتے ہیں احمل یوما ہرۃ، کہ میں نے ایک دن جو ہے بلی اٹھا رکھی تھی، فرآنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا، پھر فرمایا ما ہذہ، کہ یہ کیا چیز ہے؟ تو میں نے فرمایا کہ ہرہ، کہ بلی ہے، یہ تو بلی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ابا ہریرہ، تو اس وقت سے نام جو ہے ابو ہریرہ ہی پڑ گیا، اصل نام جو ہے گم ہو گیا، اور یہ پھر جو ہے یہ باقی رہے گا۔ یا تو یہ ہے، یا دوسرا قول جو ہے وہ یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو بلی جو ہے خوب اچھی لگا کرتی تھی، اس وجہ سے ہے۔ یا پھر یہ ہے کان یلعب، کہ حضرت جو ہے بلی ہی سے کھیلا کرتی بچپن میں، اس وجہ سے پڑ گیا۔ اور عبداللہ بن رافع فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ سے پوچھا کہ اے ابو ہریرہ آپ کی کنیت کیسے پڑ گئی؟ تو حضرت نے فرمایا کہ میں جو ہے اپنے گھر کی بکریاں چرایا کرتا تھا، اور جس وقت میں ان کو چرانے کے لیے جایا کرتا تھا تو بلی جو ہے اپنے ساتھ لے لیا کرتا تھا، اور جس وقت میں آیا کرتا تھا اس کو پیڑ پر بٹھا دیا کرتا تھا، اور جس وقت میں صبح میں جایا کرتا تھا تو اس کو اپنے ساتھ لے کر جایا کرتا تھا، یلعب بہا، اور اسی سے میں کھیلا کرتا تھا اسے۔ تو اس وجہ سے جو ہے میرا نام، میری کنیت جو ہے یہ ابو ہریرہ پڑ گئی، میری کنیت جو ہے یہ ابو ہریرہ پڑ گئی، اس وجہ سے پڑی ہے۔ پھر ایک چیز یہ سمجھو کہ یہ علم ہے، یہ علم ہے۔ بعض حضرات کہتے ہیں منصرف ہے کہ جو پہلا لفظ ہے اس کا ابو، ابا، ابی، اس کا اعراب بدلتا ہے، لیکن ہریرہ جو ہے اس کا اعراب نہیں بدلتا ہے۔ ہرۃ ان کی تصغیر ہے، ہریرہ یہ چھوٹی سی بلی، ہریرہ چھوٹی سی بلی کو کہتے ہیں، تو ہرۃ ان کی تصغیر ہے، پہلے کا اعراب بدلے گا، بعد کا اعراب نہیں بدلے گا۔ اب یہ یا تو یہ علم ہے اور غیر منصرف ہے، ٹھیک ہے، یہ دو ناموں کو ملا دیا گیا ہے تو اس وجہ سے جو ہے یہ علم ہو گیا، یا یہ ہے یہ علمیت اور تانیث کی وجہ سے جو ہے غیر منصرف ہو گیا، ٹھیک ہے، یہ ہے۔ پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے جو ہے 5363 یا 64 احادیث مروی ہیں، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا جو انتقال ہوا ہے وہ 56 ہجری کے قریب ہی میں ہوا ہے۔ اور پھر یہ چیز سمجھو کہ حضرت کی عمر جو ہے 78 سال ہوئی ہے، 7 اور 8، 78 سال حضرت کی عمر جو ہے 78 سال ہوئی ہے، اور بقیع میں دفن کیے گئے ہیں۔ اور یہ جو چیز مشہور ہے، یعنی علامہ سخاوی علیہ الرحمہ نے بھی ذکر کی ہے، وہ یہ ہے کہ ان قبرہم بقبر اسفان، یعنی ما قبر اسفان، کے اسفان کے قریب ہی جو ہے ان کی قبر ہے، لا اصل لہ، تو اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ ملا علی قاری علیہ الرحمہ جو ہے اس کی جو ہے وہ کرتے، اور ملا علی قاری علیہ الرحمہ جو ہے وہ سلطان العلماء ہے، وہ سلطان العلماء ہے،
یعنی راوی جو ہے 3 طرح کے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ خوب متشدد ہے، تو ان کی جرح کا بھی کوئی زیادہ اعتبار نہیں ہوتا ہے. ایک یہ متساہل ہے. متشدد جو ہے جیسے کہ ابن حزم وغیرہ جو ہے، اور متساہل جیسے علامہ سیوطی علیہ رحمہ وغیرہ جو ہے، اور پھر کچھ جو ہے علماء جو ہے معتدلین ہیں، تو حضرت کا نام انہی میں سے آتا ہے. علامہ عبدالحی لکھنوی نے کتاب لکھی ہے، یعنی راویوں کو اکٹھا کیا ہے کہ کون معتدل ہے، کون متشدد ہے اور کون متساہل ہے، تو حضرت نے اکٹھا کیا ہے. تو حضرت جو ہے معتدل علماء میں سے آتے ہیں. یہ چیز ہو گئی. اور پھر ہم نے پہلے بھی ذکر کیا تھا، تو فرماتے ہیں کہ حضرت کی اجتہادی غلطی تھی، اور ہم یہ مانتے ہیں، ہم صحابہ کو جو ہے معصوم نہیں مانتے ہیں. ہم صحابہ کو معصوم نہیں مانتے، انبیاء معصوم ہوتے ہیں. ہاں ہم محفوظ مانتے ہیں. محفوظ کا مطلب یہ ہے کہ اگر صحابہ سے کوئی غلطی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ ان کو اس غلطی پر رہنے نہیں دیتے ہیں، بلکہ دنیا ہی میں اسے درگزر فرما دیتے ہیں، دنیا ہی میں اس کو صحیح کر لیتے ہیں. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو ان کے ساتھ معاملہ کیا تھا، حضرت کو اپنی غلطی کا احساس ہوا. حضرت نے پھر دوبارہ سے گورنر بنا دیا تھا حضرت کو. یہ چیز تو ہو گئی. پھر اب ایمان، الایمان، ایمان سے جو ہے فروع ای فروعات ہو و ثمرات ہو، یعنی اس کے ثمرے یا فروع ثمرات ہو و فروع ہو، یہ ساری چیزیں اس کی مراد ہوگی. ٹھیک ہے. یہاں پہ ایک چیز سمجھو، یہاں پر جو بحث ہو رہی ہے وہ نفس ایمان کے بارے میں نہیں ہو رہی ہے، یعنی خالص ایمان کے بارے، بلکہ اس کے شعبوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے. اس کے شعبوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے. یہ چیز سمجھ گئے. تو یہ ہے فروع و ثمرات ہو. پھر یہاں پر بضع کا لفظ ہے. بضع کہتے ہیں ایک قطعہ، یعنی ٹکڑے کو بولتے ہیں قطعہ. پھر اس کا اطلاق کتنے سے کتنے پر ہوتا ہے اعداد میں، تو بعض نے کہا ہے کہ 3 سے لے کر 9 تک. صحیح قول یہی ہے. لیکن پھر جو ہے اس میں مختلف آرائیں ملے گی آپ کو. اگر کتابوں میں دیکھو گے تو مختلف ملے گی. مختلف کیسے ملے گی؟ مختلف ایسے ملے گی. بعض نے کہا من الثلث الى الربع، من الربع الى الخمس، من الخمس الى التسع، من التسع الى السبع، الى السبع من الثمان، یعنی ایسے ملے گی آپ کو. تو اس کا اطلاق جو ہے 9 سے 3 سے لے کر 9 تک ہوتا ہے. ٹھیک ہے. پھر یہاں پر 70 آیا ہے. بعض احادیثوں میں آپ کو 70 ملے گا، بعض میں 90 ملے گا. اور پھر شعبتاً آیا ہے، بعد میں 90 باباً و 70 باباً. شریعتاً کے الفاظ بھی آئے ہیں، شریعتاً کے الفاظ بھی آئے ہیں. تو اب یہاں پر ان دونوں میں تضاد پیدا ہو گیا. 2 احادیثیں ہو گئی. تو اب دونوں احادیثوں میں تطبیق کیا ہوگی؟ ایک میں 60 ہے تو ایک میں 70 ہے، یعنی ایمان کے 60 شعبے ہیں. ایک میں یہ ہے اور ایک میں یہ ہے کہ 70 شعبے ہیں. یہ مسلم کی احادیث ہے. میں نے پہلے بھی بتلایا تھا یہ چیز کہ جب الفاظ میں تضاد ہوتا ہے تو یعنی الفاظ جب جو ہے مختلف ہوتے ہیں بخاری اور مسلم کے، تو حضرت جو ہے مسلم کو ترجیح دیتے ہیں، الفاظ جو ہے مسلم کے لاتے ہیں. تو یہاں پر جو ہے 70 ہے، اور بخاری نے جو ہے 90 ذکر کیا ہے، علامہ سیوطی نے بھی 90 ذکر کیا ہے، پھر انہوں نے شعبتاً کا وہ بھی ذکر کیا ہے. تو یہاں پر جو ہے یہ 70 لائے ہیں. تو بھی ان میں تضاد ہو گیا. اب اس تضاد کو ایسے ختم کرتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 60 بتلائے تھے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے اور مانگی تو اللہ تعالیٰ نے اور زیادہ بتلا دی. جیسے کہ رب زدنی علما ای نطلب منک زیادت علم، کہ اے اللہ میں آپ سے علم کی زیادتی کو طلب کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے کیا مانگ رہے ہیں؟ علم کی زیادتی. الامر یدل علی الطلب، کہ امر جو ہے وہ دلالت ہی کرتا ہے طلب پر، کوئی چیز طلب کی جا رہی ہے. تو جو علماء علم کی طلب میں رہتے ہیں، کوئی بھی شخص ہو اس میں جو علم کی طلب میں رہتے ہیں، اصل علماء وہی ہیں. اور جو علماء ہیں وہ علماء کہلانے کے لائق بھی نہیں. تو بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے علم کی طلب میں ہے، علم کی زیادتی مانگ رہے ہیں، علم کی زیادتی مانگ رہے ہیں. تو پہلے 60 بتلائے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، طلب کیے، تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے 70 بتلا دی. ایک تو یہ ہو گیا. پھر دوسرا یہ ہے کہ یہ جو ہے مختلف قضایا ہی ہیں من جہت راوی.
یعنی مختلف جملے ہیں ایسے ہی، کسی میں 60 کا ذکر ہے، کسی میں 70 کا، 2 یہ ہو گئے۔ تیسرا یہ ہے کہ عدد عقل سے عدد اکثر کی جو ہے نفی نہیں ہوتی ہے، عدد عقل سے عدد اکثر کی نفی نہیں ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پر ضرورت دیکھی وہاں پر 60 کو ذکر کیا، جہاں پر ضرورت دیکھی وہاں پر 70 کو ذکر کیا، تو عدد اکثر سے جو ہے عدد عقل کی نفی نہیں ہوتی ہے، یہ چیز سمجھو۔ یعنی دیکھو سمجھو اس چیز کو وہ اس طریقے سے کہ مثلاً کوئی شخص یہ کہے کہ میرے پاس 70 روپے ہے، تو 60 تو بدرجہ اولا موجود ہے، 60 تو بدرجہ اولا موجود ہے۔ تو یہی چیز ہے اس میں بھی کہ جہاں پر وہ کیا ہے کہیں پر 60 ذکر کیا، کہیں پر 70 ذکر کیا۔ اور پھر ایک یہ ہے، ایک یہ بھی اس کا جواب دیا گیا ہے کہ 70 سے مراد وہ کثرت ہے، 70 سے مراد کثرت ہے، کیونکہ عرب جو ہے 7 کی عدد کو یا 70 کی عدد کو بولتے ہی کثرت کے لیے تھے، جیسے کہ قرآن کریم میں ان تستغفر لهم 70 مرہ، کہ اگر آپ 70 مرتبہ بھی اس کے لیے استغفار کرو گے تو آپ کا استغفار جو ہے اللہ کے یہاں نہیں مانا جائے گا، قبول نہیں ہوگا۔ یہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ چلو بھائی 70 مرتبہ نہیں کرتے ہیں یا 7 مرتبہ نہیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے ہم تو 80 مرتبہ کرتے ہیں، 200 مرتبہ کرتے ہیں، پھر تو قبول ہوگا۔ تو اس سے مراد جو ہے کثرت ہے، اس سے مراد جو ہے کثرت ہے۔ تو یہ چیزیں ہو گئی۔ پھر شعبتاً، یہ بولتے ہیں شاخ کو، شعبہ، شعبہ کسے بولتے ہیں؟ شاخ کو۔ اور یہاں پر جو ہے من خصال الایمان، ایمان کی خصلت مراد ہے، اس سے شعبتاً سے مراد جو ہے ایمان کی خصلت مراد ہے۔ فافضلها، پھر کیا ہے؟ فافضلها، یعنی سب سے افضل شاخ جو ہے، سب سے افضل جو شاخ ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے، قول لا الہ الا اللہ، ان کا قول لا الہ الا اللہ ہے۔ اب یہاں پر فا آیا ہے، فا کے بارے میں جو ہے 4 قول آئے ہیں۔ کتنے قول آئے ہیں؟ 4 قول آئے ہیں۔ پہلا قول تو یہ ہے فا کے بارے میں کہ جو ہے فا فصیحیہ ہے، فا فصیحیہ ہے۔ بعض نے کہا کہ یہ فا جو ہے تفریعیہ ہے، یعنی اس کی جو ہے تفریح ہو رہی ہے اس کے بعد جو اس کے وہاں۔ بعض نے کہا تفصیلیہ ہے کہ یہ جو ہے مابعد کی تفصیل کر رہا ہے۔ بعض نے کہا کہ جزائیہ ہے۔ تو اس وقت میں یہ وہ ہوگی کان الایمان ذو شعب، کان الایمان ذو شعب فافضلها القول، جب ایمان کے مختلف شعبے تو سب سے افضل شاخ جو ہے وہ قول لا الہ الا اللہ ہے۔ اب یہاں پر لا الہ الا اللہ کہا ہے، محمد الرسول اللہ نہیں کہا۔ اس کے مختلف جوابات دیے گئے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ سے مراد شہادتین ہیں، یا ضمناً اس سے معنی توحید مراد ہے، اور جو توحید کے معنی میں آتے وہ ساری چیزیں اس سے مراد ہوگی۔ اور پھر التزاماً جو ہے تمام وسائر العبادات، تمام عبادات پر فروع، یعنی عرفاً جو ہے تمام عبادات پر تقسیم ہو جاتا ہے، یا اس وجہ سے اس کو افضل کہا ہے، یعنی افضل قول لا الہ الا اللہ، کہ جو شخص لا الہ الا اللہ پڑھ لیتا ہے، جو شخص جو ہے لا الہ الا اللہ پڑھ لیتا ہے، وہ یہ سمجھو کہ وہ اس کا جان مال ہر چیز محفوظ ہو جاتے ہیں، جیسے کہ حدیث شریف میں آیا ہے امیرت ان اقاتل الناس حتی یشهدوا ان لا الہ الا اللہ وانی محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ فاذا فعلوا ذلك عصموا منی دماءهم واموالهم الا بحق الاسلام وحسابهم علی اللہ، کہ جس شخص نے لا الہ الا اللہ پڑھا اس کی جان بھی محفوظ ہو گئی، مال بھی محفوظ ہو گئی، اس وجہ سے اس کو لا الہ الا اللہ کو یہ کہا۔ یا پھر یہ ہے یہ الزیادۃ المطلق لا علی ما اضیف الیہ ای المشہور من بیننا بالفضل فی الادیان قول لا الہ الا اللہ، یعنی تمام ادیان میں جو ہے مشہور ہے لا الہ الا اللہ۔ پھر وادناها، یہاں پر ادنا کا لفظ لائے ہیں، وادناها لا الہ الا اللہ کے بعد ادنا کا لفظ لائے ہیں، ای اقربها یعنی قریب ہونا، اقربها کا یہ ہے مرتبتاً، مرتبتاً ادناها اس چیز کا کیا مرتبتاً۔ پھر یہاں پر امام ابن ماجہ علیہ رحمہ آپ دیکھو گے فرفعہما یہ بھی لائے ہیں، فقضاها یہ بھی لائے ہیں، تو یہ مختلف جو ہے مختلف طرق سے حدیث جو ہے مروی ہے۔ اماتۃ الاذى عن الطریق، اما ای الازالہ یعنی کسی چیز کو ہٹانا، ازالہ ہے۔ الاذى یہ اس کے بارے میں جو ہے 2-3 احتمال ہیں۔ ایک تو یہ ہے اس میں مفعول کے معنی میں ہے، یہ اسم مفعول کے معنی میں ہے،
الموزی یعنی جو چیزیں تکلیف دینے والے، یا اسم لما یوزا بہ، یا یہ معنی میں ہے اس چیز کے، یعنی اسم ہی ہے یہ، اور یہ اس چیز کے معنی میں ہے جسے تکلیف دی جاتی ہے، یا پھر تیسرا احتمال یہ ہے کہ مصدر ہے مبالغتاً جو ہے اس کو اسی طریقے سے استعمال کیا گیا ہے۔ پھر والحیاء شعبۃ من الایمان۔ اب یہاں پر ایک چیز سمجھو، یہاں پر جو ہے والحیاء شعبۃ من الایمان، تو شعبہ کا لفظ جو ہے 2 مرتبہ آیا ہے، ایک ہے الایمان بضع و سبعون شعبہ، اور پھر دوسرے میں والحیاء شعبۃ من الایمان۔ تو ان دونوں شعبوں سے کیا چیز مراد ہے، ان دونوں شعبوں سے کیا چیز مراد ہے؟ تو اس کے بارے میں جو ہے مختلف اقوال ہیں جو ملا غالی علیہ رحمہ نے اپنی شرح میں ذکر کیے ہیں، مرقات المفاتیح میں ذکر کیے ہیں۔ یعنی پہلے سے مراد جو ہے، پہلے سے الاولا، پہلے سے جو مراد ہے من عبادت القولیہ، عبادت قولی ہے، یا من شعب القولیہ، شعبہ قولی ہے، اور دوسرے سے مراد فعلی ہے، دوسرے سے مراد فعلی، ایک توجہ ہوگی۔ دوسری توجہ یہ ہے کہ پہلے سے مراد جو ہے فعلیہ ہے، اور دوسرے سے مراد ترکیہ ہے، یعنی کرنے والے اور چھوڑنے والے ہیں۔ اور تیسری توجہ یہ ہے کہ پہلے سے مراد یہ ہے من معاملات مع الحق، کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو معاملات ہے وہ چیز ہے پہلے شعبے میں، اور دوسرے شعبے میں ہے من مجاملات مع الخلق، یعنی خلق کے ساتھ جو معاملات ہیں وہ ہیں۔ یا یہ ہے پہلے میں ما یتعلق باللہ، جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، اور دوسرے میں ما یتعلق مع الخلق یا بالخلق، جو مخلوق کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔ یا پہلے میں یہ لتعظیم اللہ، اللہ تعالیٰ کی تعظیم ہے، اور دوسرے میں یہ ہے الشفقۃ علی الناس، لوگوں پر شفقت کرنا ہے۔ تو ان شعبوں سے مراد یہ چیزیں جو ہے یہ توجہ بیان کی گئی ہیں۔ پھر والحیاء شعبۃ من الایمان، حیا بھی ایمان کی ایک شاخ ہے۔ اب یہاں پر یہ چیز سمجھو کہ اس کو مستقل ذکر کیوں کیا ہے، مستقل ذکر کیوں کیا ہے، اور پھر اس کو ایمان کی شاخ قرار دیا ہے۔ تو یہاں پر جو ہے اعتراض یہ ہے کہ ایمان جو ہے وہ امر اختیاری ہے، ایمان جو ہے وہ امر اختیاری ہے، اور حیا جو ہے یہ طبعی ہے۔ تو امر اختیاری اور یہ حیا امر طبعی، تو اس میں کیسے داخل کر دیا ہے، یہ اس میں کیسے داخل کر دیا ہے؟ اس کا جواب یہ دیا گیا ہے لأن الداعی الی الکل، یہ تمام اعمال کی طرف یہی بلاتی ہے، تمام اعمال کی طرف یہی بلاتی ہے۔ اور دوسرا جو جواب دیا گیا ہے یہ محل کے اعتبار سے ہے، نتیجے کے اعتبار سے ہے، ثمرے کے اعتبار سے ہے، یا پھر جو ہے اس کو محل کے اعتبار سے وہ ذکر کیا۔ ایک پھر یہ بھی ذکر کیا گیا ہے یہاں پر کہ بھئی حیا جو ہے یہ ایمان کی شاخ قرار دی ہے، یہ بھی اشکال ہے، سمجھنا اچھی طریقے سے کہ حیا جو ہے ایمان کی ایک شاخ قرار دی گئی ہے۔ تو کافروں کے اندر بھی تو حیا پائی جاتی ہے، جو غیر مسلم ہیں ان کے اندر بھی تو حیا پائی جاتی ہے، تو کیا جب ایمان کا ایک جز تو ان کے اندر بھی پایا جا رہا ہے تو کیا مسلمان ہو گئے، تو کیا وہ مسلمان ہو جائیں گے؟ کیونکہ ایمان تو ان کے اندر بھی پایا جا رہا ہے، اگرچہ تھوڑا ایمان پایا جا رہا ہو، اگرچہ تھوڑا ایمان پایا جا رہا ہو، ایمان تو ان کے اندر بھی پایا جا رہا ہے۔ اشکال سمجھ میں آیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں سے مراد کفار میں جو ہوتی ہے وہ حیا ایمان نہیں ہوتی ہے، بلکہ وہ حیا رسمی ہے، وہ حیا رسمی ہے۔ تو رسم کے اعتبار سے ہے کہ لوگ ملامت کریں گے یا دوسری چیزیں، تو وہ چیز اس کے اندر داخل نہیں ہوگی۔ اشکال سمجھ میں آیا؟ پھر یہ ہے کہ حیا کو جو ہے مستقل طور سے ذکر کیا ہے، تو اس کے جو ہے اس وجہ سے ذکر کیا ہے کہ حیا ہوگی یہ تمام دوائی کی طرف بلانے والی ہے، ایک تو یہ ہے، اور پھر حیا جو ہے ایمان کی شاخ اس وجہ سے قرار دیا ہے جب یہ تمام دوائی کی طرف بلانے والی ہے۔ یہاں پر حیا بول کر اطلاق اللازم و ارادت الملزوم کے قبیل سے ہے، یعنی حیا جو ہے اطلاق اللازم، لازم کو پہلے لائے ہیں، لازم کا اطلاق کیا ہے، یہاں پر ملزوم مراد ہے، یہاں پر ملزوم مراد ہے۔ وہ کیسے کہ دیکھو حیا ہوگی اگر کسی شخص کے اندر تو وہ چوری نہیں کرے گا، جب حیا ہوگی تو چوری نہیں کرے گا۔ چوری کیوں نہیں کرے گا؟ کیونکہ نام خراب ہو جائے گا، نام خراب ہو جائے گا۔ حیا ہوگی تو زنا نہیں کرے گا، زنا کیوں نہیں کرے گا؟ اس وجہ سے زنا نہیں کرے گا کہ میرے والدین کا، میرا جو ہے سب کا نام خراب ہوگا، اس وجہ سے جو ہے
وہ زنا بھی نہیں کرے گا، کسی لڑکی کی طرف جو ہے نظر اٹھا کر نہیں دیکھے گا. اگر حیا ہوگی تو کسی لڑکی کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھے گا. تو یہ چیز ہے، یہاں پر یہ چیز مراد ہے. اور پھر وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْإِيمَانِ ای من شعب الایمان، یعنی اس سے پہلے بھی ایمان سے پہلے بھی جو ہے شعبہ جو ہے محذوف ہے. تو یہاں پر یہ چیز تو سمجھ گئے ہوں گے کہ اطلاق اللازم و ارادۃ الملزوم کے قبیل سے ہی، اطلاق اللازم و ارادۃ الملزوم کے قبیل سے ہی. تو بھائی یہ اس کی تشریح ہو گئی. اور پھر ایمان کی جو ہے 60 بھی شاخیں ہیں، 70 بھی شاخیں ہیں. ابن حبان علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان کو تلاش کیا. جب تلاش کیا تو جب حدیثوں میں تلاش کیا تو ان کو کم پایا، اور جب قرآن و حدیث میں تلاش کیا تو ان کو زیادہ پایا. یعنی جن اعمال پر اللہ تعالیٰ نے ایمان کا اطلاق کیا ہے ان سب کو اکٹھا کیا میں. تو حضرت فرماتے ہیں حدیثوں میں کہ جو وہ کیا تلاش کیا تو کم پایا، اور قرآن و حدیث دونوں کو جمع کیا تو زیادہ پایا، یعنی 77 کے قریب پائی ہے. اگر کسی کو وہ ساری کی ساری دیکھنی ہو تو ملا علی قاری رحمہ نے جو ہے مرقات المفاتیح میں جمع کی، وہاں پڑھتے تھے. اور پھر دوسری چیزیں سمجھو کہ بھئی علم کے ساتھ جو ہے جب آپ عالم بن رہے ہو یا اس لائن میں قدم رکھا ہے، اپنا وقت لگا رہے ہو، تو ایک چیز سمجھو کہ عربی کے اندر مہارت پیدا کرو. کیونکہ 7 سال کے بعد بھی ہم لگا دیتے ہیں، ہم سے جو ہے 4 حرف بھی نہیں بولنے آتے. تو عربی کے اندر مہارت پیدا کرو. اپنی کتابیں جو ہے 1-2 کتابیں، تمام چیزوں کو نہیں حل کر سکتے، 1-2 کتاب لو، 1-2 کتاب کو جو ہے عربی سے حل کرو. جب آپ 1-2 کتاب کو عربی سے حل کرو گے تو آپ کے اندر خود بخود استعداد پیدا ہوتی چلی جائے گی. اور اس کا طریقہ یہ ہے، کسی بھی فن کی کتاب لو، جس فن میں آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ ہم کمزور ہیں عربی کے اندر، یا ہم سے اس چیز کی عربی نہیں پڑھی جاتی ہے، تو 1-2 اردو شروحات لو. کیونکہ بھائی ہم آنکھیں ٹیڑھی کر میں تو جو ہے کچھ اردو سے کچھ عربی سے ایسے ہی کام چلاتا ہوں، ایسے ہی اپنا کام نکال لیتے ہیں. تو اس کی جو ہے 1-2 اردو کی لو اور 1-2 عربی کی لو، اور فوکس جو ہے توجہ جو ہے زیادہ وہ عربی پر رکھو، اس کو حل کرو تو اسی طریقے سے حل ہو جائے گی. ٹھیک ہے، یہ چیز ہو گئی.